علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل ہے رب کائنات کا، احسان ہے اللہ رب العزت کا ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنے بولوں کو بولنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ نہ ہمارے کانوں میں وہ طاقت ہے کہ ہم اللہ کے بولوں کو سن سکیں، نہ ہماری زبان میں وہ طاقت ہے کہ ہم اللہ کے بولوں کو بول سکیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ناقص ہیں، اور اللہ رب العزت کی شان، اس کی ذات اعلیٰ ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ تو فضل اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اپنی بولوں کو بولنے کی توفیق اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے تعلق سے پڑھیں گے، سنیں گے کہ معجزہ ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے سبھی نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مجھے کیا دیا؟ تو کہا حبیب جو تجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ ہاں، سارے نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا تھا، کفار کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے، ہے نا، اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کو تو کیسا معجزہ عطا کیا کہ کہا جو تجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے، سارے نبیوں نے، اللہ کے سارے نبیوں کو اللہ نے بتایا کہ حبیب آخر نبی ہوگا، لاڈلا ہوگا، ہے نا۔ تو کون ہے اللہ کے نبی؟ ہم تو خالی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کیا شان ہے، کیا عظمت ہے ہمارے نبی کی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب کافر اللہ کے نبی کے پاس آئے، مکہ کے کافر، اور کہا کہ ہم نہیں مانتے آپ کی نبوت کو، تو کہا کہ دلیل دو، ثبوت دو۔ تو کہا کیا ثبوت دوں؟ تو انہوں نے 14ویں رات کی چاند تھا، نکلا ہوا تھا، رات تھی اور چاند پورا نکلا ہوا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اگر نبی ہو نا تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ سبحان اللہ العظیم، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ آسان ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑوں کے انگلی سے کہ اس طرح سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے 2۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ایسے ہوئے کہ ایک ٹکڑا جو ہے اس پہاڑ کے پیچھے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، نارتھ ساؤتھ میں چلا گیا۔ ہاں، کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی اس رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور بھی لوگوں نے دیکھا جو قافلے میں تھے، جو راستے میں قافلے میں تھے، سفر میں تھے، تو ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہاں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ آج ہم کسی ولی اللہ والے کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے نا۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، ان کے جو کرامات، جس سے کہتے ہیں کرامت، ان سے کوئی ظاہر ہو جائے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو، کوئی ایسی چیز جو کوئی نہ کر سکے، تو وہ جو ولیوں سے ثابت ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں، جو نبی سے ثابت ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ جو ظاہر ہوا۔ ہاں، تو آج کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو ہم کتنا اکرام کرتے ہیں، اس ولی کی ہمارے دل میں کتنی عزت اور عظمت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کی کیا عظمت، ہاں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جن کی شان میں پوری دنیا کو وجود دیا گیا، ہاں، جن کے صدقے میں جو امام الانبیاء ہے، ختم المرسلین ہیں، ہاں، تو ان کی کیا شان، ان کی ہمارے دل میں پھر کیا رسپیکٹ ہونی چاہیے جب ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کسی اللہ والے کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں تو اتنی بڑی ان کی شان تھی اور ان کے یہ معجزات تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی، ان کے لیے تو کیا ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے ساتھیوں، کہ اللہ نے کیا عظمت رکھی ہمارے نبی کی۔ کہ ابو جہل آیا اللہ کے نبی کے سامنے، کہا نبی ہے نا، تو اس کے ہاتھ میں کنکر تھا، مٹی، پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔
مٹھی کھولی، کہا اس پتھر کو کلمہ پڑھا دے، اس پتھر کو گواہی دلوا دے تو میں مانوں تو نبی ہے. ہاں پتھر بول سکتا ہے بھلا؟ لیکن وہ لوگ اللہ کے نبی کو اس طرح ستاتے تھے. کہا اگر نبی ہے تو پتھر کو بول دے کلمہ پڑھ لے تو میں مان جاؤں. تو اللہ کے نبی نے کہا پتھروں کیا کہتے ہو؟ تو پتھر بے جان، پتھر میں جان آ گئی اور پتھر بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ. او ابو جہل گھبرایا، ہاتھ میں کنکر ہے اور وہ پتھر کنکر بول پڑے. وہ یوں پھینکا پتھر اور دوڑا کہ نہیں محمد نے تو جادو کر دیا، نعوذ باللہ. اور جو آس پاس کھڑے تھے ان میں کچھ ایمان بھی لے آئے. ہاں جو سچے ہوتے ہیں وہ تو دل ان کا قبول کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے نبی کی شان، وہ اعلیٰ ذات کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ایسی دنیا وجود بنائی، جس سے اتنی محبت کی کہ چاند بھی اس کا اشارہ مانتا ہے، پتھر بھی اس کی مانتے ہیں. ہاں نہیں صحابہ نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ اونٹ آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کیا ہم سجدہ نہ کریں؟ اونٹ بھی، جانور بھی اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکاتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کیا کہا کہ اگر آپ نبی ہو نا تو اس درخت سے کہہ دو کہ یہ کلمہ پڑھ لے. اللہ کے نبی نے درخت کی طرف دیکھا اور کہا کہ درخت تو کیا کہتا ہے؟ ہاں تو درخت زمین کو چیرتے ہوئے آیا، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا، اس نے کلمہ پڑھا اور دوبارہ لوٹ کر چلا گیا اپنی جگہ پہ واپس. سبحان اللہ. آج سائنس، امریکہ، چائنا کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے جو ہمارے نبی نے کیا اللہ ہی کے فضل سے؟ ہاں وہ ہمارے نبی کے معجزات ہیں جو ولیوں کے بھی سردار ہیں. تمام اولیاء کرام، اولیاء اعظام جو نیک لوگ ہیں وہ اس نبی کی اتباع کیے بغیر ولی نہیں بن سکے تھے. اس نبی کی اتباع کر کر ہی وہ ولی بنے. تو ہمیں اپنے نبی کی کیسی اتباع کرنی ہوگی؟ جس نے نبی کی سنتوں کا یونیفارم پہنا تو اللہ نے اسے ولایت عطا فرمائی. کوئی ولی بھی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام نہ ہو. ایک سنت بھی اگر نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا. ہاں ولی نہیں ہو سکتا. تو سارے کرامتوں پہ جس کے معجزے بھاری ہوں، ہاں اور سارے اولیاء کرام، اولیاء اعظام، ہاں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نبی کی مانتے ہوں، ہاں تو پھر وہ نبی کون ہو، کیسا، اور ہمیں اس نبی کی کیسی ماننی ہوگی؟ ہمیں اس نبی کی کیسی ماننی ہوگی؟ سمجھ رہے کہ وہ نہیں گو، مردہ گو، کیسے اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا بتایا تھا نا وہ واقعہ گو کا آپ لوگوں کو کہ وہ ایک شخص شکار کر کر آیا، یوں اللہ کے نبی کے سامنے گو پھینکا اور کہا اگر نبی ہے نا، رسی میں بندھی ہوئی گو تھی، کہا اگر نبی ہے نا تو اسے کلمہ پڑھوا دے. مردہ گو، مری ہوئی گو. اللہ کے نبی نے کہا گو کیا کہتی ہے؟ وہ گو اٹھی، اس میں جان آئی، اس نے یوں گردن اٹھایا، مسکرائی اور اس نے کلمہ پڑھا، گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو کیا ہے میرے نبی کا معجزہ؟ اللہ نے کون کون سا معجزہ دیا؟ کہا یا اللہ مجھے کیا دیا؟ سارے نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. کہ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی، زمین پہ مارا تو سانپ بن گئی. یا اللہ مجھے کیا دیا؟ حبیب جو تجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا، وہ کسی کو نہیں دیا. کلام پاک دیا، قرآن مجید دیا، اتنا بڑا معجزہ کہ اس پر عمل کیے بغیر، اس کو پڑھے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کا لاڈلا نہیں بن سکتا. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کا ایک آیت بھی اس جیسی کوئی نہیں لا سکتا. تو کیا دیا اللہ نے اپنے حبیب کو؟ ہاں کیا دیا؟
تو ہمیں اپنے نبی کی کیسی اتباع کرنی چاہیے؟ ہمارا نبی کون ہے؟ کتنا اعلیٰ ہے. اگر کسی علماء کے بارے میں، کسی مولانا کے بارے میں، کسی پیر صاحب کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہ تو فلاں بڑے اللہ والے ہیں اور ان سے تو اس طرح کی کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. بھئی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. ہاں، تو ہمارے دل میں ہمارے نبی کی کیا عزت ہے؟ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی کیا عظمت ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ اس بادشاہ نے ہندوستان کے اپنی جو ہے نا کاتب سے لکھنے کے لیے کہا کہ لکھو کہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے، اگر میں مر بھی گیا نا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اس دن چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے، کیا معاملہ تھا. تو ہاں یہاں بھی دیکھا گیا تھا چاند کے 2 ٹکڑے. کوئی آسان ہے؟ میرے لیے بولنا آسان ہو گیا، ہاں آپ کے لیے سننا آسان ہو گیا. ہم ایک چینٹی کو بھی اشارہ کریں ہٹ سکتی ہے چینٹی. ہمارے نبی نے تو آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے. جس چاند پر جانے کے لیے لوگوں نے مشین بنائی، ہاں اتنی مشکل سے پہنچے کہ حادثہ بھی ہو گیا کہ پہنچے اور آتے وقت زمین تک بھی نہ پہنچ سکے. اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر پہنچ رہے، اور پہنچنے کے بعد بھی پدک رہے ہیں، اس پر کھڑے نہیں ہو پا رہے چاند پر. وہ چاند میرے نبی نے انگلی سے 2 ٹکڑے کیے ہیں، انگلی سے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ نے اپنے حبیب کو وہ معجزات عطا فرمائے، وہ شان عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی. تو ہم اس نبی کو بھول گئے جو اتنا شان والا ہے کہ جس کے اس اشارے سے چاند بھی ٹکڑے ہو گئے. وہ اتنا شان والا ہے کہ جس کے اشارے پر اللہ کے فضل سے کنکر بھی بولنے لگے. وہ اتنا شان والا ہے جس کے اشارے پر درخت بھی اپنی جگہ سے اپنی زمین کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی قدموں تک آ گیا، جھکا اور کلمہ پڑھا، گواہی دی. کیا شان ہے اس کی. ہاں ایک مرتبہ نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، بہت بھوکے، بہت لمبا واقعہ ہے. تو اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے گئے، بہت بھوکے تھے. تو اللہ کے نبی کے گھر بھی کچھ نہیں تھا، ایک پیالہ دودھ کا کسی نے بھجوایا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اب مجھے پیالہ ملے گا دودھ کا پینے کے لیے. کہا ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ. 70 لوگ تھے اس وقت صفہ کے، اصحاب صفہ. چبوترائے ہے ایک مدینے میں، وہاں بیٹھ کے لوگ علم حاصل کرتے تھے. اس وقت وہ صرف علم ہی حاصل کرتے تھے، کھانے کو ملتا تو کھا لیتے ورنہ بھوکے رہتے. تو کہا صفہ والوں کو بلا کر لاؤ. اب 70 لوگ، اب انہوں نے سوچا کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 لوگ کو بلایا گیا ہے، اب مجھے کیا ملے گا اس میں سے؟ کیا ہی ملے گا اس ایک پیالے دودھ میں سے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو پیو. ابو ہریرہ پلاؤ. اوہو، ابو ہریرہ کو پہلے نہیں پینے کے لیے کہا پلاؤ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بھوک لگی ہے، 70 لوگوں کو انہوں نے لائن سے پلایا. اب آخر میں اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. پیا، پیالہ منہ میں لگایا، گھٹ 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 پی لیا. کہا اور پیو، اور پیا. کہا اور پیو، اور پیا. وہ کائن باللہ بس پیٹ بھر گیا، بہت پیا، سیراب ہو کر پیا. کہا اب مجھے دو. اب اللہ کے نبی نے پیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں نے سیراب ہو کر پیا اور پیالہ یوں کا توں بھرا ہوا تھا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ نہیں ہے؟ ہاں، ساری ولیوں کی کرامتوں پہ میرے نبی کا معجزہ بھاری. سارے ولی جس کے در کے فقیر ہیں، وہ ہے میرا نبی، وہ ہے میرا نبی جس کے طریقے کو، ایک طریقے کو بھی چھوڑ دیا انسان تو ولی نہیں بن سکتا. وہ ہے میرا نبی، تو اس کی اتباع کرنی ہے، وہ یونیفارم پہننا ہے، ان کی سنتوں کو اپنے زندگی میں رچانا بسانا ہے. ساتھیوں، بہنوں، بچیوں، کہ میرے نبی کی سنت میری زندگی میں رچ بس جائے. میرا دیکھنا میرے نبی جیسا ہو، میرا چلنا میرے نبی جیسا ہو. ہاں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جادوگر جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی تھی، اسی جیسا حلیہ بنا کر آئے تھے.
تو اللہ نے انہیں قبول کیا اور ہدایت دے دی. کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کا حلیہ بنایا تھا تو اللہ نے دل بدل دیے. اللہ کو نبی کی حلیہ بنانے کی وہ ادا اتنی اچھی لگی. تو اگر ہم نبی کی طریقے پہ چلے, اپنے نبی کو یاد کرتے ہوئے کہ میرے نبی نے مجھے اس وقت کیا حکم دیا, اس وقت کیا حکم دیا, تو بتاؤ کہ ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی؟ ہوگی نا انشاءاللہ. تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے والے بنے, اپنے نبی سے وہ محبت کرے جو محبت ہر زمانے کے اللہ کے پیاروں نے کی. اور بس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ. ہر راستہ بند ہے, کوئی راستے سے بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو محمد الرسول اللہ کو اپنانا ہوگا, محمد الرسول اللہ پر چلنا ہوگا, محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں رچانا بسانا ہوگا, ان کے طریقے کو, ان کے اعتبار کو, ان کی محبت کو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے, ایماندار بنائے, اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زمانے میں اللہ کے پیاروں نے جو محبت کی اللہ اس کے رسول سے, وہ محبت عافیت کے ساتھ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ جو بھی ہم یہاں سنتے ہیں, اس کو خود صرف سننا نہیں ہے, سن کر سن ہو جائیں گے. ہم پین کاپی میں نوٹ کریں جب بھی ہم سنیں درس کو, اور اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھ کے بتائیں کہ میرے نبی کون تھے, ان کے معجزات کیا تھے, ان کی قربانیاں کیا تھی, ان کی محبتیں کیا تھی, تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ نبی کون تھے. آج جو دور ہے نا, اس دور میں تو بچوں نے فلاں ہیرو اور فلاں کرکٹر اور فلاں سنگر اسی کے بارے میں اور اسی جیسا حلیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, فلاں بلاکر. اللہ اکبر, میرے نبی کا طریقہ ایک ہی کی تو ادا ہے جس پر خالق فدا ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں, ان کی زندگی بتائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر کو نبوی ماحول عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں نبوی فضائیں قائم کرے, ہمارے محلے میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے شہر میں, بلکہ پوری دنیا میں. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله.